کوئی حصہ ہے، سب سے زیادہ نافرمان کوئی حصہ ہے تو زبان ہی ہے میرے بھائی۔ یہی زبان ہے جس سے انسان ایمان اور اسلام کا اقرار کر کے، یہی زبان ہے جس سے انسان ایمان اور اسلام کا اقرار کر کے جنتی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی ایمان اور اسلام کا اگر انکار کر دے تو جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ بنتے کاموں کو بگاڑنے والی اور بگڑتے کاموں کو بنانے والی، اگر یہ میٹھی اور شیریں رہے تو بگڑتے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، اور اگر یہ ترش ہو گئی، یہ کڑوی ہو گئی، اس سے غلط بات نکلی، مزاج کو خراب کرنے والی بات نکلی، تو بندے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا میرے بھائیوں؟ کوئی خطبہ ہو، کوئی واعظ و نصیحت ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کے خطبے ہوں، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 3 مقامات سے قرآن کی آیات پڑھتے تھے۔ اس میں سے ایک مقام ہے سورہ الاحزاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان کو ہر گیدرنگ کے سامنے، ہر اجتماع کے سامنے دہرایا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے فرمان رب العالمین کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی اہم بات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہوں، تمام اہم باتوں سے بہت زیادہ اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبہ، ہر بات، ہر نصیحت کے پہلے قرآن کی ان آیات کو پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، زبان کی حفاظت کرو، قول سدید کا استعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زبان کھولو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی بات کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حفاظت زبان کی کرو گے، حفاظت زبان کی کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمال، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ حفاظت زبان کی کرو گے، سیدھی سچی بات کرو گے، جھوٹ سے پرہیز کرو گے، ہر بات نصیحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطبہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ جہنم میں لے جانے والا یہ بہت ہی ایزی، ویری ایزی سورس، بہت ہی آسان سورس ہے یہ جہنم میں لے جانے والا۔ آدمی اس کو استعمال کرتے وقت غور نہیں کرتا، اسی لیے بیان کیا جاتا ہے پہلے تولو پھر، اس لیے کہ تیر نکل گیا جب کمان سے تو دوبارہ لوٹ کر آ سکتا، ایک بار نکل گیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ تلوار کا زخم، ہتھیار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ جب بھی یاد آتی ہے، جب بھی یاد آتی ہے زبان سے دی ہوئی تکلیفیں لوگوں کی، زخم وہ پھر سے ہرا ہو جاتا ہے۔ تلوار کا زخم، خنجر کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں زبان کے متعلق۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ صرف ٹیسٹ، آدمی سوچتا ہے زبان کیا ہے، کچھ بھی بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ گنگا بنا کرے، کوئی بات کرنا چاہے تو یہ سر
کر آپ کھڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات دیکھیے کتنی اہم ہے اور بات میں کتنی گہرائی ہے. مختصر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، لمبی چوڑی بات نہیں کہ پہلے تمہید بیان کی جائے گی، پھر اصل گفتگو ہوگی، پھر اس کا نتیجہ بیان کیا جائے گا. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 2 جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، بلکہ ایک ہی جملے میں آپ نے فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. ضمانت کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے ضمانت؟ ہے آدمی زبان سے. کہاں سے بولتا ہے؟ زبان سے. غیبت کبیرہ گناہ زبان سے، لعنت یہ زبان سے، وعدہ خلافی زبان سے. میرے بھائیوں، کتنی برائیاں آدمی زبان سے کرتا ہے. اور جھوٹ، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بیٹھے بیٹھے ایک جوک چھوڑ دیا. ادھر ایک جوک سناتا ہوں، جوک سناتا ہوں. اب وہ جوک سنا رہا ہے. جوک کیا ہے؟ یہ جوک کیا ہے؟ اکثر جوک جھوٹ ہی تو ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی. 3 مرتبہ ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دینا بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کر دے. کان میں کوئی بات آئی ہے، پیٹ میں نہیں رہ رہی، کیسے ہلکا کروں؟ دیکھو فلاں صاحب نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا. اور اسے بات چل گئی، چل رہی ہے بات، آگے بڑھ. جھوٹ آج معاشرے میں عام. ہمارے بچوں، ہمارے گھروں کے اندر دیکھیے جھوٹ کیسے پنپ رہا ہے. گھر کے اندر ایک ٹی سیٹ ہے، ٹی سیٹ. میاں صاحب ایک خوبصورت سا ٹی سیٹ لے کر آئے. میاں صاحب گئے اپنے کام پر، ساس اور بہو میں ہمیشہ کھینچا تانی رہتی ہے. کیتلی جو ہے وہ ساس محترمہ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی. شام کو حضرت آئے، کہا ہے وہ کیتلی کہاں گئی؟ آج بغیر کیتلی کے چائے کب ساسر میں آ گئی. کہا یہ ہے نا کل وہی تیری بیوی اس نے توڑ دی. اور بچہ سن رہا ہے، چھوٹا سا بچہ سوچتا ہے ہاں چلو بدلہ لینا رہے گا کسی سے تو اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کبھی اپنے اوپر سے معاملہ ہٹانے کے لیے محترمہ نے کہہ دیا ارے وہ بلی نے جو ہے وہ کیتلی گرا دی تو ٹوٹ گئی، ہاتھ سے گھٹ کے ٹوٹی. بچہ سوچتا ہے چلو ہم کو بھی کبھی کوئی چیز چرانی ہوگی، کوئی مٹھائی کوئی چیز ہم کو چرانی ہوگی، ہم سے بھی کبھی کوئی چیز گر کر ٹوٹ جائے گی تو ہم بھی کہہ دیں گے بلی نے گرا دی. میاں صاحب بیٹھے ہیں گھر میں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، حسابات کر رہے ہیں. اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ، جاؤ جاؤ دیکھو کون ہے. بچہ جا کر کہتا ہے کون ہے؟ فلاں صاحب. آ کر کہتا ہے فلاں انکل آئے ہیں. صاحب کہتے ہیں جاؤ جا کر کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے. یہ بیچارہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم فطرت پر پیدا ہوا، سچ پر پیدا ہوا، یہ اپنی توتلی زبان میں جا کر وہ انکل جو دروازے پہ ہیں ان سے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں، ابا گھر پر نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ پنپ رہا ہے میرے بھائی، جبکہ رسول اللہ